اپنے سر کو جھکا دیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے جنت کے ماحول سے نکل جانے کے بعد اپنے سر کو جھکا دیا تھا، اور جس طرح مدینہ کے بدلتے ہوئے حالات کا اندیشہ تھا، اس وقت پیارے نبی نے بھی اپنے سر کو جھکا دیا تھا۔ پتہ چلتا ہے اللہ کے بندے اللہ کے سامنے جب سروں کو جھکاتے ہیں تو اللہ کی رحمتیں آتی ہیں، اللہ کی حفاظتیں آتی ہیں، اللہ دل کی مرادوں کو پوری فرما دیتے ہیں۔ پروردگار دلوں کے حالات کو بدلتے ہیں۔ موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ خدا تھا، ایک جوان بندہ تھا، کہیں اس نے کچھ دین کی باتیں سنی، اس کو اپنے آپ کا خطرہ محسوس ہوا، اپنی زندگی اسے نظر آ گئی، اپنے گھر آیا، اپنی بیوی سے تذکرہ کیا۔ بیوی نے کہا تمہارے حالات تو بڑے خراب ہیں۔ گھر سے باہر نکلا، جنگل میں گیا، اور جنگل میں جا کر کہتا ہے یا سما اشفعی لنا، یا ارض اشفعی لنا، یا ملائکۃ اللہ اشفعوا لنا۔ اے اللہ، میں اپنے گھر سے باہر نکل کر اپنے تمام گناہوں سے توبہ کرتا ہوں اور عہد و پیمان کرتا ہوں کہ اب گناہ نہ ہوگا۔ اے زمین تو گواہ بن جا، اے آسمان تو گواہ بن جا، اے فرشتہ تو گواہ بن جا۔ وہ ٹوٹا ہوا انسان تھا، مایوسی کے راستے پہ جا رہا تھا، وہ گواہ پہ گواہ بناتا رہا۔ اللہ کی ادا پسند آ گئی۔ پروردگار نے وحی فرمائی، الہام فرمایا، جاؤ جاؤ اور میرے نبی سے کہو اس جوان کو وہاں سے نکال کر لائے، میں نے اس کے گناہوں کو معاف کر دیا ہے، میں نے اس کو اپنا بنا لیا ہے۔ وہ رب کریم اپنا بنانے کو تیار ہے، شرط یہ ہے ہم اس کے بننے کو تیار ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں وہ دل عطا فرمائے، وہ آنکھیں عطا فرمائے۔ اپنے سر کو جھکا لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، خیال کیجئے وہ رب کریم اگر روٹھا ہوا نہ ہوتا، وہ اللہ اگر ہم سے کسی درجے میں ناراض نہ ہوتا تو آج جن مشکلات، جن پکڑ، جن حالات اور جن طرح طرح کے خطرات مٹلائے ہوئے ہیں، یقیناً اس کی نوبت ہی نہ آتی۔ اللہ رب العزت ہمیں متنبہ کرتا ہے، میرے بندے آ جاؤ میرے راستے کی طرف، آ جاؤ میرے در کی طرف، اپنے آنکھوں کے آنسو تو لے کر آؤ، اپنے ٹوٹا ہوا دل تو لے کر آؤ۔ اگر تم آنسو لے کر آؤ گے، ٹوٹا ہوا دل لے کر آؤ گے، نہیں معلوم کس کی دعا کی برکت ظاہر ہوگی اور میں تمہاری دعاؤں کو قبول کر لوں گا۔ آج ہم اپنے اللہ کے سامنے اپنے لیے نہیں، پوری امت کے لیے، پوری انسانیت کے لیے، پورے عالم کے لیے، حرمین کے لیے، خطہ عرب کے لیے، عجم کے لیے، ہم اپنے اللہ سے اپنی غلطی کا اقرار کرتے ہوئے اپنے اللہ سے توبہ طائب ہوں۔ حضرت مولانا انعام الحسن رحمۃ اللہ علیہ جو بڑے حضرت جی سے مشہور تھے، اللہ اللہ، جب ان کو پتہ چلتا فلاں خطے میں ایک مصیبت آ کھڑی ہوئی ہے، حضرت انعام الحسن تنہائی میں جاتے، مصلی پر بیٹھتے، خدا سے کہتے اللہ انعام الحسن کے گناہ کی وجہ سے، انعام الحسن کے گناہوں کی وجہ سے اللہ امت کو مصیبت میں نہ ڈالیے، جو مصیبت آ گئی ہے اللہ مجھے معاف کر دیجئے اور امت کو اس مصیبت سے بچا دیجئے۔ ذنون مصری کو کسی نے بتایا مصر میں اللہ کی پکڑ آ گئی، قحط پڑا ہوا ہے، بارش ہونے کا نام نہیں لیتی۔ راتوں رات ذنون مصری وہاں سے نکل گئے، مدین چلے گئے، وہاں جا کر خدا کے سامنے ہاتھ اٹھایا اور ہاتھ اٹھا کر کہا اللہ میں نے سنا ہے، اللہ میں نے سنا ہے کسی آبادی میں کوئی بڑا گنہگار ہوتا ہے تو تیری رحمت رک جاتی ہے، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ اللہ گنہگار ذنون پہلے سے وہاں موجود تھا، اللہ سب سے بڑا گنہگار اب اپنے شہر کو چھوڑ کر دوسری جگہ چلا آیا ہے، اے اللہ تیرا نافرمان بندہ وہاں سے واپس چلا آیا ہے، اب تو وہاں کوئی میری طرح نہ ہوگا، اے اللہ اب تو بارش برسا دیجئے۔ ذنون مصری کا یہ رونا، ان کے دل کا تڑپنا، اپنے آپ کو خطا کار سمجھنا اللہ کو اتنا پسند آیا، اتنا پسند آیا، پورے مصر میں موسلا دھار بارش ہو گئی۔ پتہ چلتا ہے پتہ نہیں کس بندے کا رونا، کس بندے کا آہوزاری کرنا
کرنا، کس بندے کا تڑپنا اللہ کو پسند آ جائے اور پورا خطہ، پورا علاقہ، پوری مملکت، پورا علاقہ آفتوں سے، مصیبتوں سے بچ جائے۔ اگر ایسے ماحول میں آج اگر ہمارے آنکھوں میں آنسو نہیں آتے، آنکھیں اگر نہیں ڈبڈباتی، تو ہمیں یقین کر کے جانا چاہیے کہ ہم زندہ بدن تو ہیں مگر مردہ دل لیے ہوئے ہیں۔ ہمارے بدن میں دھڑکتا ہوا دل تو ہے مگر دل نہیں ہے بلکہ پتھر کی سل ہے۔ ہمارے چہرے میں آنکھ تو ہے مگر وہ آنکھ نہیں، پتھر کا ٹکڑا ہے۔ کہ ایسے ماحول میں، ایسی مصیبتوں کے مڈلانے کے ماحول میں بھی، ان باتوں کے سننے کے باوجود بھی اگر خدا کے سامنے، اپنے رب کے سامنے، اپنے رحمان کے سامنے، اپنے رحیم کے سامنے اگر آنسو کا قطرہ نہیں آیا تو ہمیں اپنے اوپر افسوس کرنا چاہیے۔ اس لیے اپنی زندگی کو یاد کیجئے، اللہ کے سامنے دل ہی دل میں توبہ طائب ہوجئے۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ سوچو ذرا، ہم تو اپنے گھر میں اطمینان سے بیٹھے ہیں، میٹھا میٹھا ٹھنڈا ٹھنڈا کھاتے ہیں، جہاں کوئی پکڑ اگر آ گئی خدا کی طرف سے مان لو، یقیناً دل تو یہی کہتا ہوگا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا، میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا۔ میں گنہگار ہوں، میں گنہگار ہوں۔ سچے دل سے کہہ لیجئے، کیا ہم نے خدا کی نافرمانی نہیں کی؟ اللہ اللہ، ابو ہریرہ بھوکے بھوکے بے ہوش ہو جاتے تھے مگر گناہوں کا تصور بھی نہ تھا۔ اللہ اللہ، ابو ذر غفاری ہو، سہیل رومی ہو، ان حضرات کے سامنے اگر گناہوں کا سلسلہ کھل گیا ہم کتنے شرمندہ ہوں گے۔ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں۔ سوچو، جسمانی بھوکے پیاسے رہ کر اپنے آنچل کے سائے میں ہمیں بڑا کیا، جو ماں خود نہیں کھاتی تھی ہمیں کھلا کر سوتی تھی، جو ماں ہمارے بیمار رہنے پر تڑپتی تھی، رو رو کر دعائیں کرتی تھی، اسی ماں کے سامنے اگر قیامت کے میدان میں ہمارے پاؤں میں اگر زنجیر ڈالا جائے، ہاتھوں میں بیڑی لگائی جائے، اسی بوڑھی ماں کے سامنے ہماری گردن میں توق لگایا جائے، اللہ اللہ، دور کھڑی ماں دیکھ کے تڑپ جائے گی، کہے گی بیٹا کیا اسی کے لیے ہم نے آنچل میں چھپا چھپا کے تجھے دودھ پلایا تھا؟ کیا اسی لیے ہم نے راتوں کو جاگ کر تجھے کھلا کر سلایا تھا؟ اللہ، بیٹا کہے گا امی سب کچھ تو نے کیا، آج ایک نیکی دے دے، ایک نیکی امی دے دے، میرا کام بن جائے گا۔ ماں کہے گی بیٹا یہ تو نہیں ہو سکتا، میں ایک نیکی نہیں دے سکتی ہوں۔ سوچو میرے جوانوں، وہاں کیا معاملہ ہوگا۔ میں گنہگار ہوں، میں خطا کار ہوں، میں سیاہ کار ہوں، میں سزاوار ہوں، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ۔ حضرت وحشی نے کیسی توبہ کی، اللہ اللہ، زازان نے کیسی توبہ کی، بشر حافی نے کیسی توبہ کی، فضیل ابن عیاض نے کیسی توبہ کی۔ اللہ وہ توبہ تو کر کے دکھا دیجیے۔ میری توبہ ہے توبہ، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، میری توبہ ہے توبہ اے میرے الہ، مجھ گنہگار کو، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، مجھ گنہگار کو تو نہ دینا سزا، میں تو غفار ہوں تو نے
نہیں اللہ تیرے سوا۔ ہاتھ اٹھائیے، اس روٹھے ہوئے رب کو منا لیجئے جو روٹھے ہوئے رب کے فیصلے سے، جس روٹھے ہوئے رب کے اشارے سے ایک وائرس کو بہانہ بن گیا اور حرم پاک خالی ہو گیا، جس روٹھے ہوئے رب کے اشارے پر روضہ پاک کی جالیاں عاشقان نبوت سے خالی ہو گئیں، نبی کے قدموں میں جا کر محبت بھرے سلام سے خالی ہو گئے۔ اللہ اللہ، تیرا نبی تو بہت بڑا، اللہ ہم آپ کے چھوٹے ہم وہاں پر جا کر اپنی زندگی بناتے، شفاعت کے حقدار ہوتے۔ اللہ وہی تو ایک در تھا، آخر جب وہ در اگر خالی ہو گیا، اللہ وہی تو در ہے جس در پہ جا کے سجدہ کرتے تھے، اللہ اسی در پہ جا کر مانگتے تھے کہ چاہے گناہوں میں ہاتھ ناپاک ہو چکا، زبان ناپاک ہو چکی، آنکھیں گندی ہو چکی، قدم گندا ہو چکا، مگر جگہ کی برکت، کعبے کی برکت، روزے کی برکت ظاہر ہوگی اور اللہ مصیبتوں سے آفتوں سے بچائے گا۔ مگر میرے مولا ڈر لگتا ہے کہتے ہوئے کہیں ایسا نہیں تو اتنا ناراض ہو گیا کہ ایسی جگہوں میں آنے سے روک دیا، بہانہ بنا دیا۔ اے اللہ معاف کر دیجئے، اللہ معاف فرما دیجئے، اللہ جی معاف کر دیجئے۔ اللہ ماں بھی دروازہ بند کرتی ہے، مگر بچہ جب کہہ دیتا ہے امی ممتا تو تیرے ہی در پہ ملے گا، کہیں اور نہ ملے گا، تو ماں دروازے کھول دیتی ہے۔ اے اللہ تیری رحمت تو تیرے ہی در پہ ملے گی، اللہ تیری رضا تیرے ہی در پہ ملے گی، اللہ دعائیں تیرے ہی در پہ قبول ہوگی۔ ہمارا کوئی نہیں ہے اللہ وہ فقیر جو کئی گھر پہ جاتا ہو، ایک جگہ نہ ملا دوسری جگہ چلا جائے گا، اللہ مگر کوئی فقیر جس نے ایک ہی در کو تھاما ہو، کوئی اور دروازہ نہ ہو، اللہ اگر ایک در پہ نہ ملا تو کہاں چاہے گا۔ اللہ کریم معاف فرما دیجئے، میرے مولا پوری امت کو معاف فرما دیجئے۔ اللہم لک الحمد کما ینبغی لجلال وجہک وعظیم سلطانک۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ جزا اللہ عنا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہلہ۔ اللہم صلی علی محمد صلاة تنجینا بها من جمیع الاحوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير۔ رب کریم، زمانے کے ہم سب سے بڑے گناہگار، اللہ سب سے بڑے خطا کار، اللہ سب سے بڑے سیاہ کار، اللہ سب سے بڑے نافرمان، اللہ سب سے بڑے پاپی گناہگار، اللہ ظاہر میں تیرے بندے، اللہ ظاہر میں تیرے بندے، اللہ باطن میں نہایت گندے، اللہ ظاہر میں سفید پوش ہیں، اللہ باطن میں سیاہ پوش ہیں۔ رب کریم معاف فرما دیجیے۔ اللہ اتنا بڑا مجمع تیرے دربار میں آیا ہے، آبادی کو چھوڑ کر آیا ہے، اللہ بوڑھے کمزور آئے ہیں، اللہ جسم کے کمزور، ہڈیوں کے کمزور، بیٹھ کے تھک گئے، دعا ہوگی میرا رب راضی ہو جائے گا، میرا اللہ خوش ہو جائے گا۔ اللہ بوڑھوں کی تمنا قبول فرما لے، بڑوں کی تمنا قبول فرما لے۔ اللہ جی پوری امت کو معاف فرما دیجئے، پوری امت کو معاف فرما دیجئے۔ اللہ ہر قسم کی آفتوں سے، مصیبتوں سے، آزمائشوں سے، ابتلاؤں سے، امتحانوں سے اللہ تعالیٰ محفوظ فرما دیجئے۔ رب کریم تو ہی حفاظت کرنے والا ہے، تو ہی بچانے والا ہے۔ اللہ کتنے آپ کے بندے تو ایسے ہیں، اللہ کتنے بندے ایسے ہیں اللہ جو محبوس ہو گئے، قید و بند میں چلے گئے، جوانیاں گزرنے لگی، بڑھاپے کے آثار ظاہر ہونے لگے، چھوٹے بچے جوان ہونے لگے۔ اللہ کتنے آپ کے بندے ایسے بلا قصور اندر چلے گئے۔ رب کریم اے پروردگار معاف فرما دیجئے ہمیں، اللہ معاف فرما دیجئے۔ آپ معافی کو پسند کرتے ہیں، اللہ معاف فرما کر پوری امت کو ظاہری باطنی، اللہ داخلی خارجی ہر فتنوں سے محفوظ فرما دیجئے۔ اللہ کریم ہمارے اس ملک کے مدارس اور مکاتب اور مساجد اور ائمہ، حفاظ، علماء، صلحاء، دین کے دعاء، اللہ ہر ایک کی حفاظت فرما دیجئے، جوانوں کی حفاظت فرما دیجئے۔ اللہ ہر آفت و مصیبت سے بچا دیجئے، کاروبار میں برکت عطا فرما دیجئے، ہر نقصان و خسارے سے بچا دیجئے۔
ہمارے گھروں میں عافیت و سلامتی عطا فرما، ہر پریشانی، ہر بیماری، ہر بے برکتی کے اسباب سے ہمیں ہمارے گھر کو بچا دیجیے۔ اے اللہ، آج نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جتنی پریشان ہے اور پریشانیوں کے عالم میں پوری دنیا میں ایمان والے زندگی گزارتے ہیں، اللہ اتنی پریشان کبھی نہ تھی۔ اللہ تو جانتا ہے، تیری نظروں کے سامنے تو سب کچھ ہے۔ رب کریم پیارے آقا نے بدر میں اپنی پیشانی کو تیرے سامنے جھکا دیا تھا، ہاتھ اٹھا لیا تھا اور کہہ پڑے تھے اللہ اللہ، اگر ایسا نہ ہوا تو اللہ یہ روئے زمین تیری عبادت سے خالی ہو جائے گی، لم توبد علی الارض ابدا۔ اے اللہ، اے کریم آقا، ایسا ہونے نہ پائے۔ میرے پروردگار، آپ نصرت و مدد عطا فرما کر پوری امت کو معاف فرما کر اللہ نیکی کے راستے سے ہمیں جوڑ دیجئے، نیک عمل کی توفیق عطا فرما دیجئے، اعمال ظاہرہ عطا فرما دیجئے، اعمال ظاہرہ کی کثرت عطا فرما دیجئے، اور اللہ اعمال باطنہ عطا فرما دے، حسن عمل عطا فرما دے، نور عمل عطا فرما دے، اخلاص عمل عطا فرما دے، للہیت و انابت عطا فرما دے۔ اے اللہ، یہ سوکھا سوکھا سجدہ کب تک ہوتا رہے گا؟ اے اللہ، سوکھی سوکھی نمازیں کب تک ہوتی رہے گی؟ مولا، ہم نے تو سنا کہ اگر نمازیں بے روح ہوتی ہیں، اللہ فرشتہ ٹاٹ میں نماز کو رکھ کر چہرے پر مار دیتا ہے۔ اللہ، یقیناً ہماری نمازیں ایسی ہیں۔ مولا، ایسی نمازیں کب تک پڑھتے رہیں گے؟ میرے مولا، اپنی رضا والی نماز ہمیں عطا فرما، محبت و معرفت عطا فرما، خوف و خشیت عطا فرما، جتنے اکابر مشائخ ہیں تمام کو صحت عافیت عطا فرما، ظاہری جسم کی ظاہری تکلیفوں کو دور فرما، جو تکلیفیں ہیں میرے مولا ان تمام تکلیفوں کو دور فرما کر صحت و عافیت کی دولت عطا فرما کر ان کا سایہ تعدیر پورے خطے کے لیے قائم و دائم فرما۔ اللہ، جتنے بوڑھے ہیں ان تمام کو صحت و عافیت عطا فرما۔ اللہ، جو گزر چکے ہیں، اللہ جو کفن پہن کر جا چکے ہیں، اللہ ان کی مغفرت فرما، ان کے درجات کو بلند فرما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شایان شان ہم تمام کی طرف سے صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش فرما۔ پڑھیے اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم برحمتک یا